السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف ایک ہی اللہ کے لیے جو تمام ساتوں آسمان ساتوں زمین کا رب، انسان اور جنات کا رب، ہر چیز کا رب ایک ہی ہے اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق لائق نہیں ہے۔ ایک ہی اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کے سامنے جھکو، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو۔ صرف اللہ ہی ہے سجدے کا حقدار، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، کوئی پیر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، کوئی خبر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، خبروں پر سجدہ نہیں کر سکتے، کسی بڑے بڑے انسان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، ماں باپ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدے کا حقدار صرف ایک ہی ہے اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق لائق نہیں ہے۔ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ ہی کے سامنے جھکو، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی سے مانگو، جو کچھ مانگنا ہے صرف ایک ہی اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ ہی ہے آپ کی مدد کرنے والا، اللہ ہی آپ کو خبر کے عذاب سے بچانے والا، اللہ ہی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والا، اللہ ہی آپ کو جنت میں بھیجانے والا۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ جب گناہ کرتے ہو تو گناہوں سے پاک کرنے والا ایک ہی اللہ ہے، نیکی کرنے کی طاقت دینے والا بھی ایک ہی اللہ ہے، برائی سے بچنے کی قوت دینے والا بھی ایک ہی اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ایک ہی اللہ ہے، جو کچھ کرنے والی ذات صرف ایک ہی اللہ ہے۔ اللہ جو چاہا کرتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ جو چاہا کرے گا۔ قیامت کب آئیں گی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم، کسی اور کو نہیں معلوم۔ کل کیا ہوگا، کل بارش آئی برسیں گی یا نہیں، صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ علم نہیں ہے۔ قیامت کب آئیں گی اس کا علم صرف ایک ہی اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق لائق نہیں ہے۔ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ایمان لاؤ فرشتوں پر، برحق فرشتے، ایمان لاؤ فرشتوں پر، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ رسولوں پر جو کتابیں نازل کی گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، قرآن مجید اور تمام نبیوں پر حدیث سن کا عمل نہیں کر رہے، سن رہے حدیث لیکن پھر جا رہے خبر پر سجدہ کر رہے، پھر جا رہے خبر پر سجدہ کر رہے۔ حدیث سنے ہو تو عمل کرو کہ خبروں پر سجدہ نہ بناؤ، خبروں پر مت جھکا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے سجدہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، معاذ کیا کر رہے ہو؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں شہر کو گیا تھا، وہاں کے لوگ وہاں کے سردار کو آ کے سجدہ کر رہے ہیں، میں دل میں یہ سوچا سجدہ آپ کے سامنے کرنا چاہیے، سردار کے سامنے، آپ کے سامنے سردار کچھ بھی نہیں، آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میں تعظیم کا سجدہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اپنے نبی فرمایا میں یہ بھی منع کرتا ہوں، تعظیم کا سجدہ بھی نہیں کرنا ہے۔ ایک حدیث میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تعظیم کا سجدہ حرام ہے، عبادت کا سجدہ شرک ہے فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبروں کو سجدہ نہیں کر سکتے، قبروں کے سامنے جا کے نہیں جھک سکتے، آپ خبروں سے نہیں مانگ سکتے، دینے والے ان لوگ نہیں ہے، دینے والا ایک اللہ ہے، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات کو غور کرو، آج ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جنازے میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ سن لو، کان کھول کے سن لو بات کو کہ
اگر ہم سجدہ کرتے تو یہ دل میں خیال آتا کہ ان کے سامنے سجدہ کر. اس لیے اللہ تعالیٰ جنازے میں سجدہ اور رکوع نہیں رکھے. سجدہ اور رکوع صرف ایک ہی اللہ کے سامنے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں کرنا ہے. ایک ہی اللہ ہے، اللہ ہی کا رب ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار غور کرو، جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. رکوع سجدہ نہیں ہے جنازے میں، صرف کھڑے کھڑے نماز پڑھنا ہے. وہاں پہ جنازے کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، جنازے کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، وہاں پہ رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. رکوع سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے؟ سن لو، کان کھول کے سن لو. تمام عالم کا رب ایک ہی اللہ ہے، اللہ ہی کے سامنے کرنا ہے وہ. اگر آپ خبروں پر سجدہ کر رہے ہو، غور کرو کہ جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ نہیں ہے، وہاں پہ نہیں جھک رہے، تو آپ کیوں خبر پر جا کے جھک رہے ہو؟ کیوں خبر پر سجدہ کر رہے ہیں؟ آج غور کرو، غور کرنے کی بات ہے. سوچو کہاں جا رہے ہیں. آج سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ مشرک، شرک کرنے والے، بدعات میں جانے والے، ناجائز کام کرنے والے، حرام کے کاموں میں جانے والے، کان کھول کے سن لو. جب شرک تو معاف نہیں ہے. کوئی شخص اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک کھڑائے گا، اس شخص کی جب موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں داخل کریں گے، اور شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کے سجدہ کریں، اللہ ہی کے سامنے کرنا ہے سجدہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھ لو، جو میں آپ تک جو پیغام پہنچایا اسے سن کر عمل کرو اور دوسرے شخص تک پہنچاؤ. جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ نہیں ہے، کھڑے کھڑے نماز پڑھنا ہے، اس کی دعائیں ہیں، اور دفنائے بعد خبر میں کھڑ کے دعا کرنا ہے. وہ بندے کے لیے دعا کرنا ہے جو خبر میں آرام فرما ہے، جو خبر دفن ہوا اس کے لیے دعا کرنا ہے. وہاں خبر پہ جھکنے کی اجازت نہیں ہے، خبر پہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، خبر پہ جھک کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ خبر والوں سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو دینے والا ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اپنا ایمان اگر مضبوط رہیں گا انشاءاللہ تعالی آج ہم مشرک میں جانے سے بچ جائیں گے، شرک کے راستوں میں جانے سے بچ جائیں گے، حرام کے کاموں میں جانے سے بچ جائیں گے، بدعات کے کاموں میں جانے سے بچ جائیں گے. آج ہم اگر اپنا ایمان اگر مضبوط رہیں گا، اگر مضبوط رہیں گا تو ہم یہ سب چیزوں سے باز آ جائیں گے انشاءاللہ. اپنا ایمان اگر کمزور رہیں گا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. کیوں کہ فلاں لوگ ایسے باتیں بولیں گے کہ یہ خبر پر سجدہ کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، کر سکتے، تعظیم کے لیے سجدہ کر سکتے. کچھ لوگ بولیں گے. اگر اپنا ایمان اگر مضبوط رہیں گا تو ہم اس چیز سے بچ جائیں گے. اگر اپنا ایمان اگر کمزور رہیں گا تو ہم اس کے باتوں میں آ جائیں گے. سنیے، آج ہم اس کے باتوں میں آ جا رہے ہیں، وہی لوگوں کے باتوں میں وہی لوگ آ رہے ہیں جس کا ایمان کمزور ہے، جس کا ایمان کمزور ہے. کچھ لوگ فرمائیں گے ارے پیروں کو سزا کر سکتے ہیں، وہ پیر ہے. لیکن ہم اپنا ایمان اگر مضبوط رہیں گا تو ہم وہ چیز سے باز آ جائیں گے، وہ چیز سے رک جائیں گے. ہم بول پڑیں گے کہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، وہ پیروں کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. اگر اپنا ایمان اگر کمزور رہیں گا، اپنا ایمان کمزور رہیں گا تو ہم اس کے باتوں میں آ جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہم ایک بات یاد ہو، کچھ لوگ فرمائیں گے یہ بدعت کا کام نہیں ہوتا، یہ ناجائز کام نہیں ہے، یہ شرک کا کام نہیں ہے. کچھ لوگ فرمائیں گے، ہم ان لوگوں کے باتوں میں آ جائیں گے. اگر اپنا ایمان کمزور رہیں گا تو ان لوگوں کے باتوں میں آ جائیں گے. اچھا، کچھ لوگ فرمائیں گے ایسے باتیں فرمائیں گے. کچھ لوگ اگر اپنا ایمان مضبوط رہیں گا، تازہ رہیں گا تو ہم وہ باتوں میں جانے سے بچ جائیں گے، گمراہ کی چیزوں سے بچ جائیں گے، ان لوگوں کے باتوں میں آنے سے بچ جائیں گے، ہم ان لوگوں کے باتوں پہ عمل کرنے سے بچ جائیں گے. جو لوگ فرما رہے ہیں کہ خبروں کو سجدہ کر سکتے تعظیم کا،
تعظیم کے لیے کر سکتے, عزت کے لیے. بڑے ولی ہیں, بڑے ولی ہیں, عزت کے لیے کر سکتے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ان لوگ فرما رہے ہیں بھائی تعظیم کا سجدہ ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کر سکتے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ فرمائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تعظیم کا سجدہ حرام ہے, عبادت کا سجدہ شرک ہے. فرمائیں گے اگر آپ کا ایمان اگر کمزور رہے گا تو آپ وہ نہیں بول سکیں گے, آپ ان کے باتوں میں آ جائیں گے. ایک بات یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ لوگ فرمائیں گے دین میں نیا کام شروع کریں تو فرمائیں گے بدعت حسنہ ہے, اچھی بدعت ہے. وہ فرمائیں گے بدعت حسنہ, اچھی بدعت فرمائیں گے. اور اگر اپنا ایمان اگر کمزور رہیں گا ہم بدعت حسنہ کو بھی قبول کر لیں گے. ہم اپنا ایمان اگر مضبوط رہیں گا تو ہم فرمائیں گے کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. فرمائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے بعد, اما عائشہ فرماتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے بعد کوئی نیا کام شروع کریں گے دین میں, وہ کام رد ہے, مردود. فرمائیں گے کہ اپنا ایمان اگر کمزور رہیں گا ہم اس کے بھڑکائے میں آ جائیں گے. ہم آ جائیں گے. پہلے اپنے ایمان کو تازہ کرے, اپنے ایمان کو مضبوط کرے, اپنے ایمان کو اپنے قابو میں کرے. اپنا ایمان اگر قابو میں رہیں گا انشاءاللہ تعالی اب شرک کے راستوں سے, مشرک کے راستوں سے, بدعات کے کاموں کے راستوں سے, ناجائز کے کاموں کے راستوں سے, حرام کے کاموں کے راستوں سے آپ باز آ جائیں گے, آپ رک جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ وہ لوگوں کے باتوں میں نہیں آئیں گے جو لوگ گمراہ ہو چکے, جو دین میں نئے نئے کام شروع کر چکے, شروع کر کے بیٹھے نئے نئے کام. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بدعت حسنہ, اچھی بدعت یا بری بدعت پرندو, یہ سب چالو کرنا آپ کو نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مبارک جو ہم تک پہنچائے, جو عرب سے جو ہم تک آیا دین, وہی دین پر قائم رہو, وہی دین پر چلو. جو صحابہ جو دین پر چلے وہی دین پر آپ بھی چلو. دین میں نئے نئے کام شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیے, اب کوئی نیا دین نہیں آ سکتا. کہ آپ لوگ کیا کریں کہ نئے نئے دین میں نئے نئے دین شروع کر کے بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مبارک میں نئے نئے کام نجات دے کے بیٹھے. نبی پر جھوٹ بات نہیں کہ نبی فرمائے بول کے وہ جھوٹے بات. ایک بات یاد رکھ لو, جو بدعات کا کام کرنے والے ہو کان کھول کے سن لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے بعد میرے دین میں کوئی نیا کام نجات دیں گے, کوئی نیا کام شروع کریں گے. ایک بات یاد رکھ لو, وہ کام میں اگر آپ لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کر دیں گے آپ تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو چونٹی کے برابر بھی ثواب نہیں دیں گے. کیوں؟ وہ کام رد ہے, مردود ہے کام. وہ اسلام سے تعلق نہیں ہے, اسلام سے تعلق نہیں ہے, دین سے پہچان نہیں, دین سے پہچان نہیں, اسلام سے پہچان نہیں کام. وہ کام میں نبی کی مہر نہیں, وہ کام میں نبی کی مہر نہیں, وہ کام میں اللہ کی مہر نہیں, وہ کام میں اللہ کے رسول کا حکم نہیں, وہ کام میں اللہ کا حکم نہیں, وہ کام میں نبی کی سنت نہیں. وہ کام اگر آپ شروع کریں گے, ایک بات یاد رکھ لو, اور وہ کام اگر آپ لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو چونٹی کے برابر بھی ثواب نہیں دینے والے. جب میدان محشر میں کھڑے ہو تو ثواب پورا آپ کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا کہ فرمائیں گے کہ جو آپ نبی کے بعد جو دین میں نئے نئے کام شروع کرے ہو وہ کام آپ کے جو نہیں کیا آپ کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا. غور کرو, غور کرو, کہاں جا رہے اچھا, غور کرو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کہاں جا رہے اچھا؟ ہم گمراہ کے راستوں میں جا رہے ہیں یا سچے راستوں میں جا رہے ہیں, نیک راستوں میں جا رہے ہیں؟ غور کرو. اگر ہم گمراہ کے راستوں میں جا رہے ہو ایک بات دل میں غور کرو کہ اپنا ایمان کمزور ہے,
اگر ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہو، ایک بار غور کرو کہ اپنا ایمان تازہ ہے، اپنا ایمان تازہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نئے نئے کام شروع مت کرو نئے نئے کام۔ بدعت حسنہ، جو اچھی بدعت جو فرمائے لوگ، یہ اچھی بدعت ہے، جائز ہے، کر سکتے ہو، یہ فرمائے بدعت حسنہ بدعت سیاہ کیا ہے؟ ایک نام علماء یہ دے دیے کہ بدعت حسنہ بدعت سیاہ، ایک اچھی بدعت، ایک جو نام جو ہے اچھی بدعت، ایک پرانی بدعت، میرے پیارے اسلام، ایک اچھی بدعت، ایک خراب بدعت۔ بدعت حسنہ بدعت سیاہ بھی چالو کرنے کا نہیں آپ کو، جو صحابہ جو دین پر قائم تھے، جو دین پر چلے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مبارک جو ہم تک پہنچائے، وہی دین پر قائم رہو، وہی دین پر چلو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میدان محشر میں کھڑے ہو، شفاعت انہی لوگوں کی کریں گے جو شخص دنیا میں اللہ ہی کی عبادت کرا، اللہ ہی کے حکم پر چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے، اے نبی کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے آپ سے محبت کرو، پہلے نبی سے محبت کرو، نبی کی اطاعت کرو، جو نبی نہیں فرمائے وہ کاموں میں جائیں گے تو آپ محبت نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ایک بار کان کھول کے سن لو کہ دنیا میں آپ رب چاہے زندگی گزارو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم تک پہنچائے وہی دین پر قائم رہو، وہی دین پر چلو، وہی دین آگے پہنچاؤ اگلے شخص تک۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر دنیا میں اگر آپ نئے نئے کام شروع کر کے خوش ہے آپ آگے والوں گمراہ کر دیے، نئے نئے کام دن میں شروع کر کے آگے والوں گمراہ کر دیے، آگے والے فرما دیے کوئی برا کام نہیں کر سکتے۔ ایک بار یاد رکھ لو، وہ شخص کو دین نہیں معلوم، انہیں عمل کر رہا ہے، اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ جو شخص وہ کام شروع کرا جو امت تک پہنچایا، نئے نئے کام دین میں، نئے نئے کام نجات دی کہ وہ کام امت تک پہنچائے، نبی کی امت تک وہ کام پہنچایا، نئے نئے کام جو دین میں نئے نئے کام شروع کر کے امت بتائے کہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتے، کوئی برا نہیں، انہیں کر رہا ہے کام، اس کو دین نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم، انہیں کر رہا ہے گناہ آپ کو ملیں گا گناہ، آپ گنہگار بنیں گے۔ ایک بات یاد ہو، اگر معلوم رکھ کے بھی اگر عمل کر رہا ہے، انہیں دن میں نئے نئے کام شروع کر رہا ہے وہ شخص کو گناہ ملے گا۔ ایک بات یاد ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا، میں یہ فرمایا وہ ایک امت تک پہنچائیں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرے، وہ عمل حدیث میں نہیں ہے لکھا، وہ نبی کی سنت کی زندگی سے ثابت نہیں ہے عمل، وہ عمل اگلے شخص کو بول رہے کہ نبی فرمائے وہ کی فرما رہے ہیں، اپنے نبی فرما رہے، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک روایت میں اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور ایک روایت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جو بھی راویاں ہیں حدیث میں، آخری حدیث بول کے انشاءاللہ بات کو مکمل کروں گا۔ سنو، ابن ماجہ کی پہلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں تمہیں جس چیز کے لیے ماننے کے لیے کہوں وہ چیز مانو، وہ چیز پر عمل کرو، اور جس چیز سے رک جانے کے لیے کہوں وہ چیز کے قریب مت جایا کرو، وہ چیز سے رک جایا کرو۔ اپنی کو چاہیے کہ اپنے نبی فرمائے بدعات کے کام سے بچو بولے، ناجائز کاموں سے بچو بولے، شرک کے راستوں سے بچو بولے، حرام کے کاموں سے بچو بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو چاہیے کہ بدعات کے کاموں سے باز آ جایا کرو، شرک کے راستوں سے باز آ جایا کرو، حرام
حرام کی کاموں سے باز آ جایا کرو، ناجائز کاموں سے باز آ جایا کرو، مشرک کے راستوں میں جانے سے باز آ جایا کرو، یہ 5 چیزوں سے باز آ جایا کرو۔ انشاءاللہ تعالی اگر یہ 5 چیزوں سے بچ جائیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی آپ جنت میں جا سکیں گے۔ کیوں؟ جنت میں وہی شخص جائے گا جو ایمان والا ہے، جس کا ایمان صرف اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ ہی کرنے والے کوئی اور نہیں، جس کا ایمان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی پر ہے کہ نبی کی سنت کی زندگی ہے، دین میں ہی چلنا ہے، وہی دل میں ایمان ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، کسی غیر سے نہیں ہوتا۔ اپنا ایمان ہی لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، یقین رہیں گا تو جنت میں جا سکیں۔ اگر ہم مشرک کے راستوں میں جا رہے ہو، شرک کے راستوں میں جا رہے ہو، ناجائز کاموں میں جا رہے ہو، حرام کے کاموں میں جا رہے ہو، تو کیا ہم غور کر سکتے ہیں کیا ہم جنت میں جا سکیں گے؟ کیا ہم سوچتے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کیا جنت میں جا سکیں گے؟ ہم نہیں۔ جنت میں وہی شخص جائے گا جو دنیا میں رب چاہے زندگی گزارا ہو، جنت میں وہی شخص جائے گا جو ایمان والا ہو، جو مضبوط ایمان والا ہو، جو ایمان میں کوئی نیا دین نہیں ملایا ہو، وہی شخص جنت میں جا سکے گا۔ جنت وہی شخص مشرک کے راستوں میں جانے سے باز آ جایا کرو، یہ 5 چیزوں سے باز آ جایا کرو۔ انشاءاللہ تعالی اگر یہ 5 چیزوں سے بچ جائیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی آپ جنت میں جا سکیں گے۔ کیوں؟ جنت میں وہی شخص جائے گا جو ایمان والا ہے، جس کا ایمان صرف اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ ہی کرنے والے کوئی اور نہیں، جس کا ایمان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی پر ہے کہ نبی کی سنت کی زندگی ہے، دین میں ہی چلنا ہے، وہی دل میں ایمان ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، کسی غیر سے نہیں ہوتا۔ اپنا ایمان ہی لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، یقین رہیں گا تو جنت میں جا سکیں۔ اگر ہم مشرک کے راستوں میں جا رہے ہو، شرک کے راستوں میں جا رہے ہو، ناجائز کاموں میں جا رہے ہو، حرام کے کاموں میں جا رہے ہو، تو کیا ہم غور کر سکتے ہیں کیا ہم جنت میں جا سکیں گے؟ کیا ہم سوچتے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کیا جنت میں جا سکیں گے؟ ہم نہیں۔ جنت میں وہی شخص جائے گا جو دنیا میں رب چاہے زندگی گزارا ہو، جنت میں وہی شخص جائے گا جو ایمان والا ہو، جو مضبوط ایمان والا ہو، جو ایمان میں کوئی نیا دین نہیں ملایا ہو، وہی شخص جنت میں جا سکے گا۔ جنت وہی شخص جا سکیں گا جو دنیا میں اللہ کے حکم پر چلا، جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی زندگی گزارا، جنت میں وہی شخص جا سکے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ایک نیا چینل بھی شروع کرا ہے الحمدللہ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بیان آتے رہیں گے، فالو کرو اور سنو، سن کا عمل کرو۔ اور جو پرانا چینل ہے جو اب آپ سن رہے ہیں، یہ بھی ایک نیا چینل، یہ بھی پرانا چینل ہے، یہ بھی اس پہ بھی آئیں گے بیانات، یہ بھی سنیں آپ، سن کا عمل کرو، دوسرے شخص تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ اگلے شخص تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگلے شخص جو لوگ ہیں وہ گمراہ کے راستوں میں جا رہے ہیں، اسے صحیح راستہ بتاؤ۔ ایک قرآن مجید کی ایک آیت مبارک پڑھ کر انشاءاللہ تعالی بات کو مکمل کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے مسلمانوں، تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، اچھائی کا حکم بتاتے ہو، برائی کی کام سے روکتے ہو۔ ہم دنیا میں آئے کہ اچھائی کا پیغام پہنچانے، برائی کی کام سے روکنے کے لیے۔ جو شخص ناجائز کاموں کے راستوں میں جا رہا ہے، بدعات کے کاموں میں جا رہا ہے، شرک کے کاموں میں جا رہا ہے، مشرک کے راستوں میں جا رہا ہے، تو اسے روکنے کا کام آپ کو ہے۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں، نبیوں کا کام ہم کو سونپے اللہ، ہم کو دی اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ہے اگلے شخص کو بچاؤ۔ اے مسلمانوں، تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، اچھائی کا حکم بتاتے ہو، برائی کی کام سے روکتے ہو۔ اپنا کام ہے پہنچائیں، دین کی دعوت پہنچانا ہر شخص تک پہنچانا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ایک اللہ کے لیے جو تمام
عالم کا رب ہے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.